بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی پر جنگ کے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس میں شدید فوجی کارروائیوں کی سطح میں کمی اور خصوصی کارروائیوں کی طرف پیش قدمی کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ یہ پچھلے 2 مرحلوں کے مقابلے میں طویل مرحلہ ہوگا۔ اسرائیل کے سخت حملوں کی وجہ اس خطرے کی شدت ہے جس کا اسرائیل کو ابھی سامنا ہے۔ مقصد نہ صرف ایران کی حمایت یافتہ حماس کو تباہ کرنا ہے، بلکہ دیگر ممکنہ دشمنوں ایران کے اتحادیوں بشمول حزب اللہ کو روکنے کے لیے بڑی طاقت کے ساتھ کارروائی کرنا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لیے دفاع کا تصور جنگ اور 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد بدل گیا۔ اسرائیل ایک محور سے لڑ رہا ہے، کسی ایک دشمن سے نہیں۔ ایران اسرائیل کے گرد ایک فوجی طاقت بنا رہا ہے تاکہ اسے ہمارے خلاف اسرائیل کے گرد ایک فوجی طاقت بنا رہا ہے تاکہ اسے اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل حماس کو تباہ کرنے، غزہ پر اس کا کنٹرول ختم کرنے اور اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے اپنے مقاصد کو ختم نہیں کرے گا۔ فلسطینی ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ غزہ کی پٹی میں خان یونس پر اسرائیلی بمباری اور توپ خانے کی گولہ باری کے نتیجے میں تازہ 15 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے 98 ڈویژن کے ارکان نے فضائیہ کے تعاون سے خان یونس میں تقریباً 30 اہداف پر حملے کیے ہیں، جن میں زیر زمین اہداف، انفراسٹرکچر اور ہتھیاروں کے گودام بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہونے والے متنازع عام انتخابات میں حکمران جماعت عوامی لیگ نے مسلسل 5ویں مرتبہ کامیابی حاصل کر لی۔ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ اور اتحادیوں نے پارلیمنٹ کی 300 میں سے 223 نشستیں جیت لیں، جبکہ آزاد امیدواروں نے 63 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ جیتنے والے یہ آزاد امیدوار بھی دوستو عوامی لیگ کے ہی ہیں، وہ رہنما ہیں جنہیں پارٹی سے ٹکٹ نہیں ملا تھا، اور حسینہ واجد نے ان سے کہا تھا کہ وہ ڈمی امیدوار کے طور پر کھڑے ہوں تاکہ اس الیکشن کو عالمی برادری کے سامنے شفاف دکھایا جا سکے۔ یوں حسینہ واجد کے مزید 5 سال وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ سرکاری دعووں کے مطابق بھی ووٹر ٹرن آؤٹ صرف 40% رہا، لیکن ووٹر کے بغیر خالی پولنگ اسٹیشن کی تصاویر سامنے آنے پر ناقدین اس دعوے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ زندگی میں ڈھاکہ میں اتنا سناٹا نہیں دیکھا گیا، ملک کورونا لاک ڈاؤن کی طرح محسوس ہوا، اس لیے 40% کا دعویٰ بالکل مضحکہ خیز ہے۔ انتخابات سے پہلے اپوزیشن رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا، جبکہ پولنگ کے دوران بھی پرتشدد جھڑپیں اور ہنگامہ آرائی ہوئی۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء سمیت متعدد سرکردہ سیاسی رہنما کئی سالوں سے جیلوں میں قید ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعت نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ حکومت نے ان کے امیدواروں اور مقامی رہنماؤں کو کارکنان سمیت گرفتار کر لیا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈھکوسلے انتخابات کا ایک عجیب نتیجہ ہے۔ ڈمی الیکشن میں ڈمی امیدوار اب ڈمی پارلیمنٹ بنائیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حسینہ کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے یہ یک طرفہ انتخاب محض رسمی ہی بات تھی۔ چیف الیکشن کمشنر نے خود میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے پہلے ٹرن آؤٹ 28% کہا اور پھر اسے اچانک 40% کر دیا۔ الیکشن کمشنر خود الجھن کا شکار تھا، جس نے الیکشن کمیشن کی ساکھ کو دوستوں بری طرح داغدار کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں حکومتی کریک ڈاؤن کے دوران محض چند مہینے میں 10,000 سے زائد اپوزیشن کارکن گرفتار کیے گئے، متعدد مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔
پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے مخصوص تشویش کا ملک قرار دیے جانے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے اور بھارت کو اقلیتوں کے ساتھ ظلم کرنے اور ناانصافی کے باوجود مذہبی آزادی کے خلاف ممالک کی فہرستیں نکلنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات پر شدید مایوسی ہوئی ہے کہ یہ متعصبانہ اور من مانی پر مبنی بیان ہے جو زمینی حقائق کے برعکس ہے۔ پاکستان ایک مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ملک ہے جس میں بین المذاہب ہم آہنگی کی بھرپور روایت ہے۔ پاکستان کے تحفظات سے امریکہ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہمیں گہری تشویش ہے کہ مذہبی آزادی کے سب سے بڑے اور مسلسل خلاف ورزی کرنے والے ہندوستان کو ایک بار پھر امریکی محکمہ خارجہ کی نامزد فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ پرویز الہی کی NA 59 اور PP 23 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں مسترد ہو گئیں۔ جج نے ریٹرننگ آفیسر کا پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے اور نااہلی کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے ان کی دائر کردہ اپیلیں مسترد کر دیں۔ پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی بھی NA 59 اور PP 23 سے نااہل قرار پائی ہیں۔ دونوں میاں بیوی پر اثاثہ جات چھپانے، اہلیہ کے غیر ملکی دورے ظاہر نہ کرنے کا اعتراض ثابت ہوا ہے۔ ان پر گوشواروں اور مختلف کمپنیز میں شیئر ظاہر نہ کرنے کا اعتراض بھی درست قرار پایا ہے۔ بالی ووڈ کے سٹار اداکار سلمان خان کے فارم ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلمان خان کے فارم ہاؤس سے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے چپکے سے درخت پر چڑھ کر فارم ہاؤس کے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والے دونوں افراد نے پولیس کو اپنے نام بھی فرضی بتائے، جبکہ ان دونوں افراد کے پاس سے جعلی شناختی کارڈ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 2023 مارچ میں لارنس بشنوئی نے سلمان خان کو مارنے کی دھمکیاں دی تھی، جس کے بعد سلمان خان کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں پہلے سے زیادہ نہیں بڑھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب برا ہو رہا ہے، ماضی میں اس سے بھی برا ہو چکا ہے۔ خان صاحب اگر بے گناہ ہیں تو انہیں جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اگر گناہ گار ہیں تو جیل میں ہی ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیس انتخابات کے بعد نہیں بلکہ انتخابات سے پہلے سنے جانے کے حامی ہیں۔ چاہتے ہیں کہ فیصلہ انتخابات سے پہلے آ جائے۔ ہمیں فائز عیسیٰ سے امید تھی کہ کیس مسلسل سنا جائے۔ خیر، اب امید ہے کہ انتخابات کے فوری بعد اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ امید ہے کہ ہمیں اس کیس میں انصاف ملے گا اور تاریخ بھی درست ہو سکے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں PP نے بہت ترقی کی ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کراچی اور بلدیاتی الیکشن دونوں ایک ساتھ جیتے ہیں۔ ہم ملتان میں جیتے، کئی جگہ نون لیگ کو بھی شکست دی۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ جب ہم پر جعلی کیسز بنائے جا رہے تھے تو خان صاحب کہتے تھے کہ ادارے آزاد ہیں، وہاں صفائی پیش کریں۔ تو آج خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اداروں سے رجوع کریں۔ جو خان صاحب نے کیا وہی بھگت رہا ہے۔ جیلوں میں ڈالے جانے کی اور مقدمات بنانے کی روایت صحیح نہیں ہے، مگر یہ روایت خود خان صاحب نے قائم کی۔ سب سے پہلے انہیں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ ایسی روایات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عمران خان کا آج بھی مقصد یہی ہے کہ میں کھیلوں گا، کوئی اور نہ کھیلے۔ ان کا مقصد آج بھی جمہوریت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے خلاف صدارتی کیس کی سماعت انتخابات کے انعقاد تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کیسز سمیت دیگر مقدمات زیر التوا ہیں۔ مناسب ہے کہ اس کیس کو عام انتخابات کے بعد سنا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں دوستوں 9 رکنی لارجر بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے خلاف کیس پر سماعت کی۔
احمد رضا قصوری نے جب بات کرنے کی کوشش کی تاہم چیف جسٹس نے انہیں بات کرنے سے روک دیا اور عدالتی معاون کو بات جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے قصوری سے کہا کہ آپ کو ان پر کوئی اعتراض ہے تو لکھ لیں۔ مخدوم علی خان نے دلائل جاری رکھتے ہوئے سید شریف الدین پیرزادہ کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بہن نے صدر پاکستان کے سامنے رحم کی اپیل دائر کی تھی۔ بھٹو نے بذات خود کوئی رحم کی اپیل دائر نہیں کی۔ بھٹو کو 4/3 کے تناسب سے پھانسی کی سزا دی گئی۔ بعد میں ایک جج نے انٹرویو میں کہا کہ میں نے دباؤ میں آ کر فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پر جسٹس نسیم علی شاہ کا ٹی وی انٹرویو کمرہ عدالت میں چلا دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ واحد نقطہ یہی ہے کہ اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی، ہم کیسے اس مشق میں پڑیں کہ بینچ آزاد نہیں تھا۔ جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ایک جج کے انٹرویو سے پوری عدالت کے بارے میں یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا کہ تب عدلیہ آزاد نہیں تھی۔ دوسرے ججز بھی تھے جنہوں نے اپنے نوٹس لکھے اور اختلافات کیے۔ اس دوران احمد رضا قصوری نے کہا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں سارا واقعہ لکھا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ متعلقہ حصہ ڈھونڈ لیں، عدالتی وقت ضائع نہ کریں۔ قصوری نے کہا کہ کتاب میں جو لکھا گیا اگر ان پر دباؤ تھا تو اسے استعفیٰ دے دیتے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ ہمیں نہ سمجھائیں، جو پڑھنا ہے پڑھ لیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس انٹرویو میں تو مکمل بات ہی نہیں ہے۔ آخر میں عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کیسز سمیت دیگر مقدمات زیر التوا ہیں، مناسب ہے کہ اس کیس کو عام انتخابات کے بعد سنیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ایک بھارتی خاتون نے دبئی میں 140 زبانوں میں گانا گا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ کا اعزاز حاصل کر لیا۔ کیرالہ سے تعلق رکھنے والی سوشیتا ستیش نے دبئی میں کنسرٹ فار کلائمیٹ میں پرفارم کرتے ہوئے اپنی گلوکاری کی زبردست صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس لڑکی نے 9 گھنٹوں میں 140 زبانوں میں گا کر نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ ایران میں 33 سالہ خاتون کو نامناسب لباس پہننے اور حجاب درست طریقے سے نہ کرنے پر 74 کوڑے مارنے کی عدالتی سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ ایران کی ایک عدالت نے رویا حشمتی نامی ایک خاتون کو یہ سزا عوامی مقام پر سرعام اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں سنائی تھی۔ دوسری جانب ناروے کی انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس خاتون کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی ایسی تصاویر شیئر کرنے پر گرفتار کیا گیا جس میں انہوں نے سکارف نہیں پہنا ہوا تھا۔ اس خاتون کو 1 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی، تاہم اس سزا کو معطل کر دیا گیا تھا، جبکہ ان پر 3 سال تک ایران چھوڑنے پر بھی پابندی تھی۔ ایران میں خمینی انقلاب کے بعد 1980 کے بعد سے تمام خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی گردن اور سر کو ڈھانپ کر سکارف سے ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ حجاب قانون کے تحت کرد خاتون کو کوڑوں کی سزا اس وقت دی گئی ہے جب ملک میں 2022 کے آخر میں مہیسہ امینی نامی کرد لڑکی حجاب درست طریقے سے نہ کرنے پر اخلاقی پولیس کی حراست میں ماری گئی تھی۔ مہیسہ امینی کی موت کے بعد سے ایران بھر میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے تھے جو تقریباً سال بھر پوری شدت سے جاری رہے، جس کے دوران 5000 سے زائد شہری بھی مارے گئے تھے۔ ان مظاہروں میں خواتین نے احتجاجاً اپنے بال کاٹے اور حجاب کی پابندی کی کھل کر خلاف ورزی کی تھی، جس پر پولیس کریک ڈاؤن میں سینکڑوں افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے سفارتکاروں سے اپنے سالانہ خطاب میں کہا ہے کہ لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ پوپ فرانسس کے اس خطاب کو اسٹیٹ آف ورلڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں اب تک 22,800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ لبنان سرحد پر اسرائیلی اور حزب اللہ کے درمیان باضابطہ جنگ کا خدشہ اسرائیلی ڈرون حملے سے حماس کے نائب سربراہ کی موت سے بڑھ گیا ہے، لیکن اس جانب کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ پوپ فرانسس کے بیان سے لگتا ہے کہ پوپ کو بھی زیادہ تشویش لبنان کی طرف اسرائیل کے ساتھ گاہے گاہے ہونے کی جھڑپوں کے بارے میں ہے، اس لیے ان کے خطاب میں بھی اسے ہی مرکزی نقطے کے طور پر رپورٹ کیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے غزہ تنازعہ بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ سعودی عرب میں ایک ٹرک ڈرائیور کی مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں دوستوں گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک ماہر انکولوجسٹ اور ان کے خاندان کے متعدد افراد مارے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے کنگ فہد میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز نے ٹریفک حادثے میں مارے جانے والے اپنے ساتھی کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 4 افراد کے ساتھ سامنے سے آنے والے ٹرک کے ساتھ گاڑی سے ٹکرانے سے مارے گئے۔ اس حادثے میں 13 افراد مارے گئے ہیں۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہ المزاحمہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پاکستانی ڈرائیور عوامی سڑک پر مخالف سمت سے ٹرک چلا رہا ہے۔ یہ ٹرک 2 کاروں سے ٹکرا گیا، جس میں ڈاکٹر جائم کی کار بھی شامل تھی۔ ترکیہ میں اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے موساد کے مبینہ سہولت کاروں اور ایجنٹوں کی گرفتاری کے بعد نئی معلومات میں پتہ چلا ہے کہ اسرائیلی موساد سیل کے اندر 3 مصریوں کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا ہے، جنہیں حال ہی میں ترکی میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ استنبول میں مقیم عربوں اور غیر ملکیوں کی جاسوسی کر رہے تھے۔ ملزمان میں 3 مصری، 2 فلسطینی، 2 ترک اور 2 تونسی شامل ہیں۔ ان میں میاں بیوی بھی شامل ہیں۔ ان میں سے ایک ریل اسٹیٹ آفس کا انچارج تھا۔ وہ سب ترکیہ میں موجود فلسطینیوں اور عربوں کی معلومات فراہم کرتے رہے اور ان کی رہائش گاہوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے رہے۔ موساد سیل کے ارکان کی جانب سے ترکیہ کے اندر غیر ملکی شہریوں کی جاسوسی، بم دھماکے، تخریب کاری، قتل و غارت گری، کمپیوٹرز، فون اور وائی فائی نیٹ ورک کو کیپچر کرنا شامل ہے۔ ایجنٹوں کو موساد سے بھرتی کرنے سے پہلے دوستوں ایک ٹیسٹ سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ آیا اسرائیل کے وفادار بھی ہیں یا نہیں۔ گزشتہ منگل کو ترک پبلک پروسیکیوٹر نے ترکیہ میں غیر ملکیوں کو نشانہ بنانے کے لیے موساد کی سازش میں ملوث 46 مشتبہ افراد کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، جبکہ ان میں سے 33 کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور فی الحال فرار ہونے والے 13 دیگر کی تلاش جاری ہے۔ عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی مختصر گفتگو کی ہے۔ ایک صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ دی اکانومسٹ میں چھپنے والا آرٹیکل آپ نے ہی لکھا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بین الاقوامی میگزین میں چھپنے والے کالم کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے کالم سے متعلق زبانی ہدایات دی تھیں، ان گائیڈ لائنز کے نتیجے میں ہی آرٹیکل لکھا گیا اور چھاپا گیا، میں نے آرٹیکل زبانی ڈکٹیٹ کروایا تھا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے میری ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر آ جائے گی۔ آج کل مصنوعی ذہانت AI کا زمانہ ہے۔ شادی شدہ جوڑوں میں علیحدگی سے قبل ان کی زبان تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ پروناؤنس کا استعمال بڑھا دیتے ہیں اور انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں 6,800 صارفین کی 10 لاکھ سے زائد تحریروں کو دیکھا گیا۔ یہ تحریریں شادی ختم ہونے سے 1 سال قبل اور علیحدگی کے 1 سال بعد پوسٹ کی گئی تھیں۔ اس کا محتاط تجزیہ بتاتا ہے کہ علیحدگی سے 3 ماہ قبل زبان کا انداز بالخصوص الفاظ بدل جاتے ہیں اور اگلے 6 ماہ تک وہ معمول پر نہیں آتے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کی ماہر نفسیات سارہ سراج کہتی ہیں کہ میاں بیوی کو شاید احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شادی ختم ہو جائے گی اور اس کا اثر زندگی پر ہونے لگتا ہے۔ ذہنی اور نفسیاتی تناؤ بڑھنے لگتا ہے اور وہ میں اور ہم الفاظ زیادہ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ پھر لفظ میں کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔
جو تنہائی تلے دبے فرد کی ذاتی شناخت کو ظاہر کرتا ہے وہ اپنے شریک حیات کا نام بھی کم کم لیتے ہیں۔ اس میں ضمیر کا استعمال بڑھتا رہتا ہے اور طلاق والے دن اپنے عروج پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ازواجی تعلقات پر بات نہ کر رہے ہوں تب بھی وہ ان کا استعمال جاری رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تحقیق پروسیڈنگز ان نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہوئی ہے۔ میں ایک شخص نے ایک مکھی سے جان چھڑانے کے چکر میں اپنے ہی گھر کو تباہ کر دیا۔ 82 سالہ شخص اپنے گھر میں رات کا کھانا کھانے بیٹھا تھا کہ جب انہیں ایک مکھی نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مکھی کو الیکٹرک ریکٹ سے مارنے کی کوشش شروع کر دی۔ NDTV کے مطابق الیکٹرک ریکٹ کے کرنٹ اور لیک ہونے والی گیس کے آپس میں ملنے سے گھر میں دھماکہ ہوا، جس سے کچن کی چھت اڑ گئی۔ تاہم 82 سالہ شخص اس واقعہ میں بچ گیا۔ ان کا ہاتھ تھوڑا سا جلا تھا اور انہیں چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ اب جبکہ ان کے گھر والے گھر کی مرمت کا کام کروا رہے ہیں، تاہم یہ بات اب تک واضح نہیں ہوئی کہ اس مکھی کا کیا ہوا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔